الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی 10ویں قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے مختصراً دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل فتنے کا شکار ہوئی اور اللہ کے ساتھ اپنے اس عہد کو توڑا، جس کی تفصیل ہم 5ویں قسط میں کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور اسی عہد کے تحت اللہ نے ان تمام لوگوں کو سزا دی جنہوں نے اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان تمام افراد کا قتل اللہ نے انہی کے بھائیوں سے کروایا۔ یہ سزا نہ صرف عبرتناک تھی بلکہ مومنین کا ایک بڑا امتحان بھی تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بائبل کے مطابق اس واقعے کے بعد تقریباً 2 سال تک اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی تربیت کی اور ان پر اپنی شریعت کو اچھی طرح واضح کیا۔ لیکن چونکہ یہ زندگی سراپا امتحان ہے اور نہ صرف مشکلات بلکہ آسائش بھی آزمائشی ہوتی ہیں، لہذا تمام آزادی اور بابرکت تربیت کے باوجود کھانے کو صرف من اور سلوہ ہی تھا۔ اگر آپ سوچیں تو آپ کو مسلسل ایک ہی کھانا کھانا پڑے تو آپ کی کیسی حالت ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل اسی امتحان سے گزر رہے تھے جس میں ان کو صبح و شام ایک ہی ذائقے والی ایک ہی ڈش کھانی پڑتی تھی۔ انسان بہت جلد باز اور بے صبرا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا یہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے۔ حالانکہ تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جس مصیبت اور ذلت سے اللہ نے ان کو نکالا تھا، اس کے آگے یہ مشکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی بات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اور قرآن کریم نے ان کا یہ بیان اس طرح نقل کیا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا، تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا کے رہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ بائبل میں یہی واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے۔ بائبل کے چیپٹر گنتی میں آتا ہے، لوگ کڑکڑانے اور خدا کے سنتے برا کہنے لگے، چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام تبعیرہ پڑا کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی چیپٹر میں آگے بائبل میں آتا ہے، اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر کی طرف سے بٹیریں اڑا لائی، اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے ارد گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا، اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کیں، اور جس کے پاس کم سے کم جمع تھیں اس کے پاس بھی 10 خومر کے برابر جمع ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کے چاروں طرف اسے پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا
اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ یہ سخت سزا اسی عہد شکنی کی پاداش میں دی گئی جو اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان تھا۔ یہ عہد ہم پہلے بھی بائبل کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ بائبل کے چیپٹر اخبار میں آتا ہے، لیکن اگر تم میری بات نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپ دق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہاری بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی یہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یعنی شرک کے بعد جو اگلا جرم بنی اسرائیل نے کیا وہ ناشکری تھی۔ یہ جرم آج بھی اسی طرح موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ شکر ایک مسلمان کی عاجزی کی نشانی ہے جو ہر حال میں ہمیں اللہ کی بندگی پر قائم رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور شکایات کے بجائے اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنے والا بنائے۔ اگلی قسم میں ہم بنی اسرائیل کی ایک اور بڑے جرم کا ذکر کریں گے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔